بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو بیانات دے رہے ہیں اس کی وجوہات میں ضرور جاننا چاہوں گا، کیونکہ وہ کچھ ایسے بیانات ہیں جو کہ اس وقت لگتا ایسے ہے کہ علی امین جو ہے یا تو پارٹی کے اندر جو ان پہ ٹیگ لگتا رہا ہے یا ان پہ ایلیگیشنز لگتے رہے ہیں اس کو جناب وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کو ایسے اس طریقے سے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایز اف ہی از دا اونلی گائے جو کین لائک کرٹیسائز دا گورنمنٹ اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ. اگر ایسا ہے تو اتنے اپ فرنٹ ہو کے یا پبلکلی آ کے بیانات دینے سے ایک چیف منسٹر کے لیے ایک سچویشن کریٹ نہیں ہو سکتی، یا کچھ ایسی سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے کہ جے یو آئی جو ہے وہ کوئی بالکل بیہائنڈ دا سین رہ کے علی امین گنڈا پور کو ہٹانا چاہتی ہے. مطلب واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن بیہائنڈ دا کلوز ڈورز، وہ میں ضرور یہاں پہ جاننا چاہوں گا. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ بھی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور وہ سٹیٹمنٹس اس قسم کی دے رہے ہیں کہ ایز اف کہ جناب شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ان کو میرے خیال میں ان پہ کوسچن مارک ریز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کو کہاں پہ کھڑے ہیں جناب، وہ کہاں پہ نہیں کھڑے ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب. اور اگر وہ ان کو ایکیوز نہیں کیا گیا یا ان پہ جناب ایلیگیشن نہیں لگے یا ان کو جناب یہاں پہ جو ان پہ جرم عائد ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا، تو وہ جناب اس پہ کیا مطلب کہ دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن گوئنگ آن ود ان پی ٹی آئی، اور اس کنفیوژن کو ختم کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو الٹیمیٹلی ڈیمیج جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے پی ٹی آئی کے اندر جو کہ جن کی تعداد بہت کم ہے، کہ جو اس قسم کی گفتگو کرے کہ کوئی برج بلڈنگ کا کردار ادا ہو سکے، یا فار دیٹ میٹر جو آبجیکٹیوز ہیں، مین آبجیکٹیوز تو یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیڈر جو ہے وہ جناب جیل سے باہر آ جائیں، ان کو کسی طریقے سے یہاں پہ سودن اپ کیا جائے، ان کے لیے سچویشن بنائی جائے، کنڈیسیو انوائرمنٹ کریٹ کی جائے، تو پھر جا کے کوئی سچویشن ایسی بن سکتی ہے. ادروائز اس قسم کی سٹیٹمنٹس جہاں سے بھی آ رہی ہوں ود ان پی ٹی آئی تو وہ ایک سچویشن بنتی جا رہی ہے. اس سچویشن کو ڈیفیوز بھی کیا جا سکتا ہے یا یہ انٹینشنلی کریٹ کی جاتی ہے سچویشن. تو اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب اور اطہر کاظمی صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. فیصل صاحب آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا. پہلے تو یہ بتائیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں جو بیانات دے رہے ہیں اس کا کیا بیہائنڈ دا سین واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن. پبلکلی آ کے اگر اس قسم کے بیانات دیے جائیں گے تو کنفیوژن نہیں کریٹ ہو رہی ہے، جان کے کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے، یا واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ دیکھیے حنان صاحب، یہ بے وقتی بات ہے، بے ٹائمی بات اس کو کہتے ہیں ہم، کہ شاہ محمود صاحب کے بارے میں یا تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلے سے یہ اسٹریٹجی، انسیکیورٹی تو بہت ہے نا، یہ جو لوگ ہیں جو نومولود قیادت ہے، یہ کسی بھی پرانے آدمی کو، آج سے پہلے آپ نے دیکھا کہ علی حمزہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا اور یہ سارے معاملات کر دیا گیا. ان بیانات کی کوئی ٹائمنگ مجھے سمجھ میں نہیں آئی اور نہ ہی ضرورت سمجھ میں آئی. یعنی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ شاہ صاحب تو ابھی بیہائنڈ باہر سے لیڈ کرنا ہے نہیں کرنا، یہ اس کا فیصلہ بھی عمران خان صاحب نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا. اور شاہ صاحب نے بڑی قربانی دی ہے، 2 سال جیل، بڑی سخت جیل کاٹی ہے. میں تو ظاہر ملتا بھی رہا ہوں ان کو، جس طرح سے وہ کوٹ لکھپت سے ایک دن لائے گئے تو یقین کریں اس عمر میں ان کو یہ پولیس وین میں، اور پھر انہوں نے کہا مجھے تو ناشتہ بھی نہیں کرایا گیا. پھر ہم نے وہ وہاں پہ ایک مینیج کیا جی ایچ کے حملہ کیس میں. تو بڑی سہولتیں انہوں نے ان کے خاندان نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکلی بڑی منافقت ہے اور زیادتی کی بات ہے ان جیسے ان کے اوپر انگلیاں اٹھانا، یا باقی جو اسیران ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھانا. لاہور آپ گئے ہیں، واٹ آر دا انسیکیورٹیز؟ دیکھیں نا جو پارٹی کے اندر انسیکیورٹیز ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں بہت زیادہ. اور پبلکلی you're washing your laundry in the public. Why? Intentionally? وہ اصل میں دیکھیں نا پولیٹیکلی ناقبت اندیش لوگ ہیں نا، پالیٹکس سے نابلد ہیں. مطلب وہاں پہ دیکھیں نا، پہلے آپ کو مائنس عمران خان کا بیان آ گیا. ایسے بیان تو پبلکلی نہیں دیے جاتے نا، کبھی بھی نہیں دیے جاتے.
کیونکہ ایک تو عمران خان مانے سے ہو نہیں سکتے، وہ اتنے پاپولر ہیں، اتنی وہ قداور سیاسی طور پہ بڑے ریلیونٹ ہیں. آج بھی ان کا نام اس طرح سے بکتا ہے جیسے لاٹری کا ٹکٹ بکتا ہے، مطلب لوگ ان کے ساتھ ہیں. آج بھی الیکشن ہو تو ووٹیں عمران خان کی ہیں. وہ بیان دے دینا، یہ اس طرح کے بیانات سے آپ کو اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں. اور پالیٹکس جو ہے نا وہ گیم آف پرسیپشن ہے. اس میں پرسیپشن ایک دفعہ قائم ہو جائے نا جو وہ پھر بدل نہیں سکتی. پرسیپشن یہ قائم نہیں ہوگی کہ جناب آپس میں لڑائی، آپس میں ایشوز، آپس میں سچویشن وہ ہے، تو اس میں تو ریئلٹی ہے نا. آپ کا ووٹر سپورٹر ڈسہارٹ ہو رہا ہے. دیکھیے ووٹر سپورٹر کا تو وہ دیکھتے ہیں صرف عمران خان صاحب obviously، لیکن اس کے علاوہ باہر بھی تو لیکن ٹیم تو چاہیے ہوتی. جیسے ابھی تحریک چلانی ہے تو یہ ٹیم تو تحریک نہیں چلا سکتی نا. آج بھی خان صاحب نے اندر سے یہی کہا ہے، میسج بھیجا کہ مومنٹم، مجھے انہوں نے ٹویٹ بھی کہا کہ نظر نہیں آ رہا. آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ سارے اپنے اختلافات بلائیں. اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں، اختلافات کو اس طریقے سے ہوا دی جاتی ہے، وہ تو نہیں کیا جانا چاہیے نا. دیکھیے یہ اب کوئی روٹی کو چوچی تو کہتا نہیں رانا صاحب. چوتھی جماعت کا اسٹوڈنٹ تو ہے نہیں کہ آپ اس کو سمجھا لیں. سارے اپنی عمریں گزار چکے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے خان صاحب سے بھی کہا، میں نے کہا سر یہ آپ کے فیصلے آپ کے گھر پڑ جائیں گے. یہ لوگ یہ ٹیم کے ساتھ آباد نہیں آ سکتے. اور آپ دوسری بات ہے، اس ٹیم کے ساتھ سیاست نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ غیر سیاسی لوگ ہیں. شاہ محمود صاحب سے اس لیے ورنپل ہے کہ وہ سیاسی آدمی ہے، ان کا قد کاٹ ہے، ذاتی تعلق ہے. پرویز الہی صاحب سے کیا سیکورٹی ہے؟ باقی جو رجاز، یاسمین راشد وغیرہ سے کیا انسیکیورٹیز ہے؟ اور سر یہ تو پرانے کارکن عالیہ حمزہ جنید جیسوں کو نہیں برداشت کرتے. یہ تو لیڈر کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو نہیں برداشت کرتے. تو مطلب کہ آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں. نہیں، ہمارا وہ نا وہ دوزخ میں ہمارا وہ سیکشن ہے جہاں پہ پہرے دار لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نیچے سے لوگ ٹانگیں تھلیوں کھینچی جاتی، بالکل باہر دن لوگوں کی لوڑ ہی نہیں ضرورت نہیں. وہ ماشاءاللہ کافی ہے ایک دوسرے کے لیے. اب دیکھیں نا، ہر بندے کو آپ نے غدار، ہر بندے کو آپ نے غدار، ہر بندے کو غدار. باہر جو آپ کی مرضی کی بات نہ کرے. اب سینٹ کے الیکشن میں اتنی زیادہ سبکی ہوئی ہے، اس سے کمزوری ہوتی ہے. ظاہر کارکنان کو آپ نے اگنور کیا ہے، جو بھی ہے آپ نے جس کا بھی ہے. اگر سیف لے کے آ جائے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، گور لے کے آ جائے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، میرے پیچھے پڑ جائیں گے، کسی اور کے پیچھے پڑ جائیں گے. یعنی آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ پارٹی چلا نہیں سک رہے، سیاست آپ کر نہیں رہے، لا عمل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، پولیٹیکل کوئی آپ اپرچونٹی کریٹ ایونٹ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی ان میں سینس نہیں ہے کہ ارشد شریف کی برسی تھی، فون کرتے ہیں نا اس کو، اس کے گھر پہ جا کے دعا لگاتے ہیں. کاشف عباسی سمیت جتنے بھی آف ایئر ہوئے، ایک پولیٹیکل سٹینڈ. آپ کو پتا اسد طور کے ساتھ جب ہوا تھا پوری پی ڈی ایم ان کے گھر پہنچ گئی تھی. کیا تھا؟ پولیٹیکل سٹینٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک، یہ پولیٹیکل اور یہ رانا صاحب یہ بڑا محنت والا کام ہوتا ہے. آپ کو روزانہ صبح اٹھ کے سوچنا پڑتا ہے، رات پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ صبح کیا کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے. اتنی بڑی پارٹی، اتنی تاریخی پارٹی، اتنے فالوورز، اتنی پاپولیرٹی، اور نتیجہ زیرو. پی جے صاحب، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس وقت، میں فوکس کر رہا ہوں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سے جو ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں وہ اتنے ڈیمیجنگ ہیں پی ٹی آئی کے لیے خود. تو وہ اس میں پرابلمز کھڑی ہو رہی ہیں، ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں، اور باہر سے میرے خیال میں کسی لوگوں کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود ہی اتنا دے آر واشنگ دیئر لانڈری ان پبلک، یو نو. So if they don't stop doing that, ویسے it's high time they should do that, but لیکن پھر بھی وہ نہیں کر رہے. So what are the insecurities؟ یہاں پہ اس طریقے سے اگر چلتے رہیں گے تو خود ہی پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہوتی نظر نہیں آتی ہے آپ کو پی ٹی آئی؟ مجھے یاد آتی ہے مبشر یہ اعلیٰ سنگھ کا، جو کہ فاؤنڈر ہے پٹیالہ کا، you know, and of course how Patiala became such a big state. تو اعلیٰ سنگھ جب آیا تھا وہ اکیلا ہی آیا تھا عمران خان کی طرح، لیکن اعلیٰ سنگھ نے اپنے پارٹی کو اور اپنے مثل کو اتنا تکڑا کیا کہ ایک وہ بہت بڑے ایک ایریا کا ایک اس کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ بن گئی. لیکن اس نے ڈپلومیسی استعمال کی. پی ٹی آئی ڈپلومیسی استعمال نہیں کر رہی، وہ ایک کنفرنٹیشنل پالیٹک کر رہی ہے جس کے اندر نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، بٹ آن دا کانٹرری آپ اپنے ووٹ بینک کو ڈرین آؤٹ کر رہے ہیں. یہ جو ایک مسئلہ اس وقت آیا ہوا ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر کوئی سنجیدگی آنی چاہیے. اگر انہوں نے پالیٹکس میں رہنا ہے اور پاکستان کی پالیٹکس میں رہنا ہے تو پھر
انہوں نے وہی کرنا ہے جو باقی پارٹیز کرتی ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کا حال دیکھ لیا. ایک نیشنل پیپلز پارٹی تھی فرام کراچی ٹو لنڈی کوتل, اب وہ کیا ہوگی ہے, مارجنلائز اینڈ ریجنلائز کراچی کی ایک پارٹی, سندھ کی ایک پارٹی ہوگی ہے. آپ مسلم لیگ کو دیکھ لو, دی اونلی ٹائم مسلم لیگ آگے نکلی ہے دیٹ واز ڈیورنگ جنرل مشرف's ٹائم, کہ جب اس کا ایک پریزنٹ سندھ کے اندر بھی تھا اور بلوچستان میں بھی تھا, فرنٹیر میں بھی تھا. یہاں آج آپ دیکھو کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل وہ بھی مارجنلائزڈ ہے, وہ پنجاب کی پالیٹکس میں آئے ہوئے سارے, باہر ادھر ہے کوئی نہیں. سو ہماری یہ جو فریگمنٹیشن ہوئی ہے, یہ پولیٹیکل سرکل اتنا خراب ہو گیا ہے. آپ تو پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, یہ اتنا خراب ہو گیا کہ یہ خود ہی خراب کر رہے ہیں اس کو. دیکھو جب اگر کوئی چیز غلط ہے تو ساری باقی پولیٹیکل پارٹیز کو آ کے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ایک پارٹی نیچے جا رہی ہے, سارے جمپ کر کے اسی بینڈ ویگن پہ اس کا قیمہ نکالنے کی پہ لگے ہوئے, یہ نہیں سوچ رہے کہ لانگ ٹرم کے اندر آپ اپنے پولیٹیکل سسٹم کو ڈیمیج کر رہے ہو. دیکھو جب تک آپ لانگ ٹرم یہ نہیں سوچو گے تو یہ تو شارٹ ٹرم ہے کہ آج مجھے پاور مل جائے, کل اس کو مل جائے گی, کل اس کو مل جائے گی, لیکن آپ کو پولیٹیکل انفراسٹرکچر بالکل ہی ویک رہے گا. آپ کی جو ہم بڑا استعمال کرتے ہیں الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ یا تو کیٹل ٹریڈنگ اینڈ ڈاگ ٹریڈنگ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو گریز کرنا ہے, اس سے دور رہو. لانگ ٹرم بھائی سب جتنے بھی لوگ آتے ہیں رانا صاحب, یہ آتے ہیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے, اور اس کے اندر اگر آپ میں کروں گا, آپ نہیں کر سکتے. دنیا کے اندر کوئی مین آگے سکسیسفل نہیں ہوا ہے, ہمیشہ ہم سکسیسفل ہوئے ہیں. اور یہ یہاں کیٹیگری کوئی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کوئی لیوریج دیتی ہے, نہ یہ پی ٹی آئی والے کچھ بیک فٹ پہ 2 منٹ چلے جائیں, آگے چلے جائیں. دیکھو نا اب انہوں نے کیا کر دیا, وہ 10 سال وہ قید ہو گئی ہے. اب مجھے بتاؤ, یہ اتنا بڑا جرم تھا یار کہ آپ ان کو 10 سال قید دے دو, اور یار ان کو ریپریمانڈ کر دو, ان کو کہو کہ بھائی ڈونٹ ڈو اٹ اگین, دس از اگینسٹ آور نیشنل انٹرسٹ, دس از ناٹ آن, اینیمی ول ٹیک نوٹس آف اٹ. آپ ان طریقے سے آپ کر سکتے ہو. آپ نے تو ایک ایسی دہشت گردی بنا دی, دہشت گردی تو ڈیلی ہماری ادھر چل رہی. خیبر ادھر دیکھو, بلان ایکسپریس کیا ہے, خیبر کیا ہو رہا ہے, فرنٹیئر میں کیا ہو رہا ہے, وہاں ہم کیا کر رہے ہیں, واٹ آر وی ڈوئنگ دیٹ. آپ کے پاس جو سٹنگ ٹارگیٹ ہے آپ اس کو پکڑ رہے ہو, دیٹ از ناٹ دا وے فارورڈ. یہاں ہمیں آل اراؤنڈ جب تک نیشنل پولیٹیکل یونٹی نہیں آئے گی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم میں اس کو گند کہتا ہوں, اسی گند کے اندر ہم سارے ملوث رہیں گے. اس کے اندر ہم کویک مار کے اندر کوئی ایک ڈوبے گا, کوئی سوئم کر کے باہر آ جائے گا, پھر کوئی ڈوبے گا, اور یہ آپ کی کہانی چلتی رہے گی. کیا ہمیں پاکستان اس طرح چلانا ہے؟ کیا ہم نے, آپ مجھے دیکھ لو 47 سے لے کے ہمارا پرابلم کیا ہے, گورننس کی پرابلم ہے. کوئی ایک گورنمنٹ نکالی, کوئی ایک دن کی آئی, مہینے کی آئی, ہفتے کی آئی, کوئی ادھر ہو گیا, کوئی ادھر ہو گیا. کیا از دس ہاؤ وی رن دا کنٹری یار؟ ساتھ ہم کہتے ہیں ہم نیوکلیر پاور ہے, بڑا فخر ہے ہمیں, ہم نیوکلیر پاور ہے, لیکن وہ آپ کریڈٹ دو فوج کو کہ جو کر گئی ہے آپ کے ساتھ. یہ جو دوسرا پولیٹیکل ڈیسپورا ہے, یہ کیا کر رہا ہے اپارٹ فرام گیٹنگ انٹو پاور اینڈ کہ میں نے ہی پاکستان کو چلانا ہے, اور بھائی جان کوئی اکیلا نہیں چلا سکتا, یہ مل کے چلے گا اور مل کے ہی چلا سکتے ہیں. اور ورنہ آپ کا وہ پھر ایک بندہ تھا نا, وہ کیا کہتا, پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح ہے. اطہر صاحب, واٹس یور ٹیک آن دس ون؟ یہ ساری جو جس قسم کے یہاں پہ اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں, ابھی گنڈا پور نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا, اور مطلب اس قسم کے اسٹیٹمنٹس ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ اپنی انسیکیورٹیز ختم کرنے کے لیے ہیں, یا اپنے آپ کو بتانے کے لیے ہے پارٹی کے اندر کہ نہیں جی میں کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں, میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتا ہوں, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دینا, ڈونٹ یو تھنک کہ اپنا جڑا اپنا کار سیدھا کرتے رہتے ہیں, باقی جڑا کام ہے جتنے مرضی جاوے, اس سے ڈونٹ یو تھنک اٹس ہارمفل؟ دیکھیں, ایک تو جیسا آپ بھی فرما رہے تھے کہ یہ اپنی ڈرٹی لانڈری پبلک میں دھو رہے ہیں. اگر یہ پبلک میں دھو بھی رہے ہوتے نا تو پھر بھی مناسب تھے. یہ پبلک میں مزید گندا کر رہے ہیں, اس کو دھونے کا تو ابھی عمل شروع ہی نہیں ہوا. اگر دھونے کا شروع کر دیں تو بہتر ہے. جہاں تک یہ گنڈا پور صاحب کا بیان ہے, دیکھیں ابھی تو وفاق کے ساتھ مل کے آپ نے سینٹ کا ایک الیکشن بھی لڑا, ان کو آپ نے سیٹیں بھی دے دی, تمام چیزوں کے اوپر آپ کا معاہدہ بھی ہو گیا. تو یہ جو دہشت گردی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے,
اس کے اوپر تو ایسے سیاست نہیں ہونی چاہیے. کچھ ان کے اگر تحفظات ہیں تو وہ وفاق سے بات کریں. ڈرون سٹرائکس کے اوپر وہ کہتے ہیں کولیٹرل اس میں زیادہ ہوتا ہے, عام پاکستانی شہری اس کا نشانہ بنتے ہیں, تو اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں, اس پہ آپ حکومت سے معلومات شیئر کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ملک میں دہشت گردی کا ایشو ہوگا تو صوبے کی اس کی اوپر اپنی ٹیک ہو اور وفاق کی اپنی ٹیک ہو. یہ تو مل بیٹھ کے ہی معاملہ حل ہوگا. جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہوئی, دیکھیں شاہ صاحب کو اس نظام نے, اس حکومت نے 2 سال سے ناحق جیل کے اندر بند رکھا ہوا ہے. پی ٹی آئی والے تو جو بھی کہتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ بات کی بات ہے, خان صاحب نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ بات کی بات ہے. شاہ صاحب کو 2 سال سے کس جرم میں آپ نے رکھا ہوا ہے جیل کے اندر؟ اب اگر وہ باہر آتے ہیں, ڈو یو ریئلی تھنک سر کہ وہ کل آ کے کسی تحریک کو لیڈ کریں گے؟ کیا 2 سالوں کی ان کے اوپر ٹول نہیں ہوگی؟ ان کی فیملی کی جس چیز کے تھرو گزری ہے, شاہ صاحب اس عمر میں 2 سال سے جیل کے اندر ہے, وہ باہر نکلیں گے, ان کو ٹائم چاہیے ہوگا, انہوں جماعت سے ملیں گے. اتنی جلدی تو آ کے وہ یہ 5 اگست والی تحریک کو لیڈ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں وہ بات اس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے. باقی یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ کل ہی خبر آ رہی تھی کہ مشال یوسفزئی صاحبہ کو جو لیگل کمیٹی ہے اس کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا, اور دوسری جانب انہی مشال یوسفزئی صاحبہ کو سینیٹر بنا رہے ہیں. ایسے تو بچوں کے پلے گراؤنڈ میں بھی نہیں ہوتا جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ نظام, یہ سسٹم, یہ حکومت تحریک انصاف کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ جہاں پہ ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, بہت سارے معاملات میں وہ وکٹم بھی ہیں, ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس دور سے وہ گزر رہے ہیں کیا ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ مناسب ہے. تو جو بندہ پہلے ہی مار کھا رہا ہو اس کے اوپر تنقید کرنا تو بڑی آسان ہوتی ہے, پر میرے خیال میں جیسا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. نہیں, یو رائٹ, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ جناب اس میں جناب ایشوز ہیں, سچویشن بنی ہوئی ہے, اور یہاں پہ جو پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں اننیسیسری, اور چلتے چلتے ایک دم کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے سامنے جو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دم وکٹم بن گئی ہے پی ٹی آئی. تو وہ باتیں ٹھیک ہیں آپ کی, لیکن دا پوائنٹ از کہ میرے خیال میں ان دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے ایز اے, اگر براڈر اسپیکٹ میں اگر دیکھا جائے تو. میں فیصل صاحب میں نے ایک گل دسو, دا پوائنٹ ہے کہ اس وقت جو علی امین گنڈا پور جو بیانات دے رہے ہیں, اچھا اس پہ مجھے بتائیے گا وہ کیا اپنے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں آئی ایم پرو پی ٹی آئی, آئی ایم ود پی ٹی آئی, آئی ایم فار پی ٹی آئی, مطلب میں پی ٹی آئی دے نال ہاں, میں بالکل کسی دے نال نہیں ہاں, یہ کوئی امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ون, اینڈ سیکنڈلی شاہ محمود قریشی صاحب کی جب بات ہوتی ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب پہ کوئی اس قسم کی تو انسیکیورٹیز نہیں ہے ود ان دا پارٹی کہ شاہ صاحب آگے کدھر پارٹی جڑی ہے وہ ہائی جیک کر جائیں گے؟ فرسٹ کویشچن کا تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں کے پی کا ایک ماحول ہے, اور کے پی میں دہشت گردی بڑے عرصے سے جاری ہے, اور اس کی وجہ سے عوام میں ایک رد عمل بھی ہے, تھوڑا سا وہاں پہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. تو علی امین کیونکہ ایک تو پختون بھی ہیں اور وہ خود بھی افیکٹڈ ہیں ٹی ٹی پی سے, جو ساؤتھ آف کے پی ہے وہ پریکٹیکلی, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سارے کہتے ہیں کہ شام ڈھلے وہاں پہ کسی اور کا رول ہو جاتا ہے, یعنی میاں والی سے عیسیٰ خیل سے آگے آپ نے شام کو آپ ٹریول نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اس سچویشن کے ساتھ وہ جو بات کرتے ہیں, پھر وہاں پہ ڈرون اٹیکس جو ہوتے ہیں, ڈرون اٹیکس کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اے این پی کی حکومت اگر آپ کو یاد ہو اس میں ایک میجر ایشو یہ تھا ڈرون اٹیکس کا, کیونکہ لوکل پاپولیشن جو ہے وہ ہوتی ہے, اور کیونکہ ظاہر جو لوکل لوگ ہیں یا لوکل وہاں کے پی کے لوگ ہیں وہ تو پھر ان کا ایک ریئیکشن بھی آتا ہے, ایک اسالٹ بھی آتا ہے, دوسرا ظاہر پارٹی کے اندر بھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں سائڈوں کو علی امین جو پولیٹیکل پریشر یا ایک ہوتا ہے نا آپ کا پرسیپشن کا پریشر, وہ اس کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں, اور کچھ جینوئن ایشوز بھی ہیں. ڈرون کا یوزج اپنے شہریوں کے اوپر یا دہشت گردوں کی طرف سے اپنے شہریوں کے اوپر, دونوں بہت خطرناک باتیں ہیں, کیونکہ اس سے پھر جو گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پھر رسپانسبل ہو جاتی ہے, لوگ اس کے اوپر فنگر پوائنٹنگ. از اٹ دیٹ نیسسری کہ آپ پبلکلی آ کے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیں کہ اتنی حالات خراب ہیں علی امین گنڈا پور کے کہ جناب وہ ان کو پبلکلی آ کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے جسٹ ٹو ہیو دا پلس آف دا پیپل, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, ایشو یہ ہے کہ پبلکلی نارملی تو یہ باتیں بیہائنڈ دا کرٹنز ہی ہوتی ہیں نا جی, لیکن پی ٹی آئی کا ایک ماحول ہے کھلا ڈولا, تو علی امین جو ہیں وہ بھی اسی ماحول میں ہیں, تو نارملی تو یہ باتیں پیچھے کی جاتی ہیں. لیکن
جس قسم کے الزامات یا جس قسم کی بات کی وہ کافی خطرناک ہے. اس سے جو تیسری جو ایک انالیسز کیا جا سکتا ہے، نیوز مجھے ابھی نہیں ہے، شاید عدم اعتماد کے اوپر بھی ان کو یہ شک ہے کہ ان کی حکومت کو چلنے دیا جائے گا اتنا کچھ کرنے کے باوجود کہ نہیں. اور وہاں پہ ایک جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ داء پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے مطلب وہاں پہ فیصل کنڈی جو ہے گورنر ہیں، مولانا صاحب اپوزیشن میں ہیں، یہ تو یہ بڑے کرو ہیں. اچھا تسی یہ کہہ رہے ہو کہ علی مین گنڈا پور نو خطرہ بھی ہے، خطرہ ہے کہ اس دی حکومت جیڑی ہے جا سکتی ہے، دیکھیں نا ان یا اس کے خلاف نو کانفیڈنس آ سکتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو یہی کہہ رہے ہو تسی؟ ہاں بڑی بڑی گل کر رہے ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایم پی ایز ہیں جو کے پی کے، وہ کافی ووٹنگ کی طرف کیوں نہیں گئے؟ ووٹنگ پہ کافی محنت ہوئی ہے نا، فارمولا لگایا گیا ہے اور اس میں بہت ساری اور قوتیں بھی شامل تھیں. اس لیے کہ علیم ان کو پتا ہے کہ اگر ووٹنگ ہو جاتی اوپن ہینڈڈ تو آئی تھنک یہ 19-20 کہہ رہے ہیں، میرا خیال میں 34 بندے رائٹ لیفٹ ہو سکتے. اچھا، تو وہ پھر کافی زیادہ مشکل پڑ جاتی. مطلب 34 بندے پی ٹی آئی کے ناراض ہیں نا، وہ ناراض ادھر جا. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی وہ جو ایم پی ایز ہیں وہ میجورٹی جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اور ایم این ایز بھی وہاں کے خوش نہیں ہیں. اچھا، تو پھر اثر تو پڑتا ہے کہ یہ 34 بندے ادھر جا سکتے سن پی ٹی آئی دے کدھر بھی، یہ کہا جاتا ہے، یہ ایسی انفارمیشن تھی، یہ خبر تھی. اور دوسری یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جے یو آئی اور کنڈی جو ہے وہ مطلب چھال آ کے بیٹھے ہیں، مطلب دال آ کے بیٹھے ہیں کہ بھائی کسی طریقے تھلے آؤ، حکومت تو فارغ کرائے. ڈیفینیٹلی. اور وہاں پہ پھر جو پنجابی پناہ گزین ہیں، ہمارے پنجاب کے بھی تو تقریباً سارے ادھر زمین کے خرچے پہ ہیں نا، وہاں پہ وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کی بھی ٹانگیں کانپتی ہیں. وہ بھی جب یہ سنتے ہیں کہ حکومت سچے کبھی ہونے والی ہے وہ بھی کانپ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اکثر ایسے ہیں جو کہ اپنے حلقوں میں تو جاتے نہیں ہیں. وہ تو کے پی ہاؤس میں ان کے ساتھ، کیونکہ علی مین کے کلاس فیلوز ہیں یا علی مین کے ساتھ ان کا ہے، وہ تو وہیں پہ پڑے رہتے ہیں، وہ تو آتے ہی نہیں ہیں. اوکے، تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اوکے سو مطلب کہ دیر سو مینی تھنگس. تسی 3 چیزاں 4 دس دیتی نے، بڑا اتنے تسی فرنٹ فٹ تے آ کے اج کھیڈے ہوئے سے. نہیں، میں بیک فٹ پہ کھیلنے کا عادی نہیں ہوں. اچھا، سنک نکل آندی یہ تے پی جے میر صاحب نو پتا، پی جے میر لوگاں دی سنکا کٹ دے رہے ہیں. ہاں، ایکسپیرینس پلیئر ہے. فیصل چودھری صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے 2-3 باتیں ایسی کر دی ہیں کہ جناب یہاں پہ ایک نئی تھرتھلی پاتی. تسی کیا جناب کہ ایک ایشو ہے ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ علی مین گنڈا پور کے ذہن میں، یہ ہے کہ ان کی حکومت جے یو آئی یا کنڈی گورنر بیٹھا ہوا ہے تو وہ جناب اس کو ڈسپلیس کر سکتے ہیں یا ایشوز کریٹ کر سکتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ابھی 35 ایم پی ایس، ہاں سننے میں تو 35 ایم پی ایس جو ہے ووٹنگ میں اگر آتی جاتی سینٹ کی سیٹیں تو 35 لوگ آگے پیچھے ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے ووٹنگ نہیں کرائے گی. سو یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جو ہے، یعنی کہ کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ تو دیٹ از ان ڈولڈرمس. دیٹ لکس لائک دیٹ بیکاز جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے نا جی، وہ نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں پارٹی کے اندر بھی علی مین کو کافی کمزور کیا گیا ہے. اچھا، ان کے اوپر بھی وہ ہر وقت ایک آپ نے دیکھا یہ جیسے سوشل میڈیا کیمپین چلتی ہیں. علی امین سمجھدار آدمی ہے، سیاسی آدمی ہے، وہ ان چیزوں کو ہوا کے رخ کو سمجھتا ہے. ٹھیک. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر اس کے ذمے چھوڑ دی جائیں یا چھوڑ دی جاتی میرے خیال میں تھوڑا دیر ہو گئی ہے، تو علی امین بہتر فیصلے کروا سکتے تھے یا بہتر رول پلے کر سکتے تھے. لیکن یہ جو سو کالڈ انقلابی ہے نا گھر پہ بیٹھے ہوئے، یا صرف گفت نشستن برخاست ہیں، جنہوں نے نہ کبھی کسی مظاہرے بھی آنا ہے، کسی احتجاج میں آنا ہے کہ آگے نہیں آنا، ان کی طرف سے یہ جو سلسلہ ہے وہ آگے نہیں بڑھنے پایا. عمران خان صاحب نے آج بھی جیل میں بڑی سخت گفتگو کی ہے جو کہ ظاہر رپیٹ نہیں کی جا سکتی، اور اس گفتگو میں ان کا غصہ چھلکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی سٹیج ایسی تھی جہاں پہ علی مین کی ایکسیس بہت اچھی تھی عمران خان کے ساتھ، اور علی مین کو ایک لیوریج تھا کہ وہ علیحدہ بھی ملاقات کر سکتے تھے، علیحدہ سے مراد 1-on-1 ملاقات ہو سکتی تھی ان کی جیل میں، اور ہوتی رہی ہیں شاید، اور اس میں جناب کوئی چیزیں کسی نہ کسی توڑ چڑھ سکتی سی چیزاں، لیکن اس کو پریزیڈنٹ شپ سے ہٹا دیا گیا
اس کے بعد ساری چیزیں جناب بالکل دھڑم کر کے ڈگ گئی ہیں. اسی طرح یہ نہیں، وہ اصل میں 26 نومبر کے بعد جو ہے وہ بشرا بی بی کا کیونکہ کافی غصہ تھا ان کے اوپر، تو تنظیم وہ لگانا چاہ رہے تھے اپنی، تو وہ پھر اس وجہ سے ان کا وہ 26 نومبر کو جو ہوا، کیونکہ وہ بٹ ایٹ دیٹ ٹائم علی امین اچھا رول پلے کر سکتا تھا. مطلب علی امین کی ایکسیس تو تھی، ٹھیک. ابھی بھی ظاہر ان کا پلیٹ فارم ایسا ہے یا عہدہ ایسا ہے جس پہ ان کی ایکسیس تو ہو جاتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اب جو خان صاحب کا ٹرسٹ بھی ہے ان کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کو ہٹا رہے ہیں، وہ خان صاحب کی طرف سے کبھی میں نے ایسی بات نہیں سنی. ٹھیک. لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں نا جیسے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. اب جو دیکھیں نا، جو کے پی میں کمزوری نظر آئی ہے کہ قیادت کی بات ہی نہیں کو مان رہا، ٹھیک ہے. تو یہ پارٹی ڈسپلن تو اس حد تک ویک ہو گیا ہے، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں نا ہر پولیٹیکل ناکام. جیسے ابھی تحریک 26 نومبر کی نہیں چلی، 4 اکتوبر کو نہیں ہوا، 9 فروری کو نہیں چلی، تو اس کے اثرات ہیں نا. ٹھیک. تو یہ پارٹی کارکن بالکل ہیں، لیکن وہ جو لیڈرشپ جو گیلونائز کرتی ہے سپورٹ جو آگے کرتی ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک. ٹھیک. پی جے صاحب، یہاں پہ ایک ایشو آ جاتا ہے ہمیشہ تھوڑے عرصے کے بعد کہ کام جو ہے وہ سارے کرتے ہیں پنڈی والے، اور کریڈٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے پولیٹیشنز کو یا پولیٹیکل گورنمنٹ کو. یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا اسی طرح چلے گا؟ یہ رانا صاحب اسی طرح چلے گا. اچھا. کیونکہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے اس پارٹی کا بیڑا غرق کیا ہے. اچھا. میں نام لیتا ہوں ان کے. ایک ہے وہ اپنا اعظم خان، ایک شہزاد اکبر، اور تیسرا ان کی جو اہلیاں ہیں، یہ کیا ہے، بشرا بی بی جو ہیں. ان تینوں نے اس پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور اگر عمران نیچے گئے ہیں تو یہ اپنی اس وائف کی وجہ سے گئے ہیں. میں آپ کو بڑا دیکھو، عمران میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، ساری عمر رہے گا اور رہے گا، بچپن سے کا ہے، آج بھی ہے. میں وہ نہیں ہوں کہ میں منافقت کروں. میں اپنے دوستوں کو، نواز شریف بھی اسی طرح میرا اتنا ہی پیارا دوست ہے، لیکن میں ان کو بتاتا ہوں سچی بات. میں ان کو بتاتا ہوں کہ جو پاکستان کی بہتری ہے، ان سے مجھے کچھ نہیں لینا نہ لیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو صحیح ایڈوائس، رانا صاحب ان کو صحیح ایڈوائس دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ جتنے بھی آتے ہیں ان کے پاس اپرچونسٹ آتے ہیں، پیراشوٹسٹ آتے ہیں، اور اپنے مفاد پرست آتے ہیں. اور میں نے تو نشاندہی کی ہے، خدا کی قسم، بیٹھ کے جاتی عمرہ میں کیا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہے، ان سب کو بتایا میں نے کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے. میں کھل کے بات کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ یا تو مجبور ہوتے ہیں کہ شاید ان کے ووٹ بینک ادھر ادھر ہو جائے، یہ ڈرتے ہیں کہ یہ چینجز نہ کر سکیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عوام کو، قوم کو اور ملک کو ایک نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ آپ کے صحیح ڈیسیجنز نہیں ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آگے نہیں جاتے ہیں، اور آپ بار بار ڈیلی سوال یہی کرتے ہیں اور یہی جواب اس کے آتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جواب آتے ہیں کاسمیٹکس. ریئل ٹائم جواب نہیں آتا. کیونکہ سارا جو مسئلہ ہے جو ہماری پاکستانی سیاست میں ہے وہ الیکٹورل مسئلہ ہے، کہ جس طرح ہم الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور جس طرح ہم پہ اندر جا کے جو لیڈرشپ ہوتی ہے اکراس دا بورڈ، ہم اس کو کیسے بلیک میل کرتے ہیں، کیسے اس کو اپنے نظریے کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں. ود رزلٹ آپ کا جو لیڈر ہے وہ اسٹینڈ سٹل پہ ہو جاتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، وہ ڈرتا ہے. پی جے صاحب، یہ کیسے ہو جاتا ہے جب when they hit the corridors of power or they make their way into the corridors of power, اس وقت تک تو سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، اس وقت تک ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. once they are there تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمیشہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سائڈ ایک سرکل بن جاتا ہے کسی نہ کسی لیڈر کے ارد گرد، اور وہ اس کو جس طرح فیڈ کرتے ہیں اسی طرح وہ چلتا ہے. اس وقت کیوں نہیں وہ باتیں سنتے ہیں ان کی، جب انہوں نے کوریڈورز آف پاور میں جانا ہوتا ہے یا ہٹ کرنا ہوتا ہے یا وہاں پہ راستہ بنانا ہوتا ہے یا وہاں پہ کوشش کرنی ہوتی ہے. کوشش میں کورٹس میں کہہ رہا ہوں، اس وقت یہ لوگ اندھے ہوتے ہیں. اچھا. یہ معراج محمد خان کی طرح چلے نا جناب، کہ جو کہ پرنسپل پہ چلا تھا، جو نہیں ہو گیا وہ پارٹی چھوڑ گیا تھا. یہاں پارٹی چھوڑتے بھی نہیں ہے نا، یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ان کے جب نمبرز بنتے ہیں یہ دوسری پارٹیوں میں جمپ کر جاتے ہیں. تو ان کا جو سیاسی ایک آپ کہہ لو کہ ان کی جو سیاسی قد ہے وہ ایک شارٹ لیوڈ ہے. آئی ڈونٹ نو رانا صاحب آپ تھے کہ نہیں جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، تو میں نے سب سے پہلا بے نظیر اور نواز شریف کو سوال کیا تھا. میں نے کہا جی یہ جو لوگ آپ کو چھوڑ کے ادھر ادھر چلے گئے آپ ان کو رکھیں گے؟
تو بے نظیر نے کہا کہ نہیں ایبسولوٹلی ناٹ. اور یہ نواز شریف کہتے نہیں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ زبردستی گئے ہیں جو نہیں گئے ان کے لیے سوچا جا سکتا ہے. بات یہ ہے آپ نے پرنسپل پہ لوگوں کو دیکھنا ہے یا ان کے مفاد کو دیکھنا ہے. آپ نے جو آپ کے پاس برے وقت پہ کھڑا نہیں ہوا تو آپ ان کا کنسیڈر کرو گے یا کیسے کرو گے مجھے بتاؤ. ٹھیک آج تو دیکھو نا آج وہ لوگ ہیں جو کہ پرویز الہی کے گاڑی کے آگے ڈانس کیا کرتے تھے ناچتے ہوتے تھے آج یہاں زبردست قسم کے وہ لیڈرز بنے ہوئے ہیں. The thing is کہ اور نواز شریف کے اپنے ورڈز ہیں یہ میں طلعت چودھری کی بات کر رہا ہوں یہ تو کوئی چھپی بات تو نہیں ہے. تو جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ایک عام آدمی اور ایک جو اس کا بچہ جو بڑا ہو رہا ہے جس نے آگے جا کے پاکستان میں حصہ لینا کسی شعبے کے اندر وہ کیا سوچے گا کہ ہماری جو پولیٹیکل ڈائسپورا ہے وہ اسی طرح چلے گا جو آپ بھی سوال کر رہے ہیں. کیا ہم اسی نہر کے اندر اسی طرح نہاتے رہیں گے گوتے کھائیں گے پھر نکل آئیں گے؟ کیا ہم یہی کرتے رہیں گے پاکستان کے ساتھ؟ نو. ہمیں انٹیگریٹی اور وہ جو بابا ہے نا پاکستان کا محمد علی جناح وہ 3 چیزیں بڑی زبردست کہہ گیا تھا یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن. بھائی اگر یونٹی نہیں ہے کہاں چلو گے؟ آج دیکھ لو یونٹی کی مار کھا رہے ہیں. فیتھ دیکھ لو لڑائیاں آپس میں ہو رہی ہیں. ڈسپلن اللہ ہی آپ کے سامنے ہے. تو the question is کہ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں آج بھی آپ کے پروگرام میں کہوں گا اگر کوئی آدمی اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے آج وہ ہے عاصم منیر. ہمارے جنرل صاحب ہیں یہ چیف آف آرمی اسٹاف کوئی بھی ہو وہی ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ ہم جو ہیں ہم ڈنڈے سے چلنے والے ہیں پیار سے نہیں ہیں. پلیز انڈرسٹینڈ سم تھنگ. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انٹروین کر لیں کسی ایک اچھی موڈیلٹی کے ساتھ آئی تھنک کہ ہم یہ جو امپاس ہے یہ جو ڈیڈ لاک ہے ہیڈ لاک ہے اور یہ جو چائلڈ لاک لگا ہوا ہے اس سب کو ہم ان لاک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فیصل صاحب مجھے بتائیں یہ 5 اگست پھر اٹس گوئنگ ٹو بی آئی واش مطلب پھر کوئی گل نہیں بڑھتی نظر آ رہی مطلب کہ ایک دفعہ پھر مسل پاور اسٹریٹ میں یہ لوگوں کو لے کے آنا مشکل ہو جائے گا کہ مومنٹم نظر نہیں آ رہا. ہاں تو اگر اس قسم کی طریقے سے وہ 2 دنوں کا کام تو نہیں ہوتی نا. بالکل ٹھیک ہے. نیڈ ٹائم. ٹھیک. تو اتنا مومنٹم یا مسل تو نہیں بنا سکے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پہلے انہوں نے سینٹ میں کافی ٹائم لگا دیا. ٹھیک. لائم آج تک بھی نہیں دیا. کرنا کیا ہے؟ ٹھیک. ایک جلسہ کرنا ہے یا ابھی تو کنفیوژن ہے نا. ٹھیک. کہ 5 اگست کو کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. جلسہ کرنا ریلی کرنی ہے سٹ ان کرنا ہے پہیہ جام کرنا ہے. دوسری پولیٹیکل جماعتوں سے یہ بھی کوئی اب باقی جو وہ طریقے تحفظ آئین پاکستان ہے اس میں جو مین اسٹریٹ پاور ہولڈر ہے JUI تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. اب JUI اگر نہیں ہوگی تو آپ کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے کوئی نہیں. باقی بہت اچھے سیاستدان ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ شاہد خاقان مصطفیٰ یا علامہ ناصر عباس یا دوسرے اچھر صاحب مینگل صاحب کوئی بندے نکال لیں گے تو بندے تو نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے. سو دیٹ مینس کہ یہ 5 اگست والی جو بات ہے کہ وہاں پہ جناب کچھ نہ کچھ اسٹریٹ پہ نظر آئیں گے وہ گورنمنٹ جو ہے یہ بوکھلائی ہوئی ہے. ہاں اگر تو یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کے بچے آ جائیں ہاں تو پھر مال اور ہو جائے گا. ان کی فیملی بھی تیار نہیں ہے نا. اچھا. یا تو جو بہنیں ہیں وہ آگے لگیں. ٹھیک ہے. پھر تو کنیکشن ہو جاتا ہے لوگ ان کے لیے باہر نکلیں گے. اب وہ پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں پارٹی ان کی طرف دیکھ رہی ہے پارٹی میں سکت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ 5 اگست کو کوئی مجھے تو کوئی آگ و خون کا دریا بہتا ہوا نظر نہیں آتا. آئی کوڈ بی رانگ. موجہ تو اس ملک میں کبھی بھی ہو سکتا ہے. عمران خان کی ذات کے لیے لوگ نکلتے ہیں لیکن نکالنے والا کوئی نہیں ہے. نکالنے والا کوئی نہیں. ویری کوئکلی اطہر صاحب آپ کو یہ جو 5 اگست والی جو ہے کال جو ہے اس میں کچھ دم خم نظر آتا ہے؟ دیکھیے فی الحال تو کچھ ہمیں اس طرح ہل جل نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس لیے کہ 5 اگست کو پیک ہونی ہے. ابھی پیک تب ہوگی جب کوئی انیشیٹ تو چیز ہوگی. ابھی تو اس طرح ہمیں کوئی چیز انیشیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے سڑکوں کے اوپر. آج لاہور میں کچھ وکلا وغیرہ نکلے ہیں لیکن اسٹریٹ پاور تو ہے پاکستان میں. اگر کسی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے تو وہ صرف PTI کے پاس ہے. مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. مولانا کے پاس ایک جتھا ہے. عمران خان صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک. اب وہ پاور اسٹریٹ پہ آئے گی یا نہیں آئے گی وہ ایک الگ بحث ہے. اگر لوگ نکل آئے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ابھی بھی خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں لوگ نکل سکتے. پی جے صاحب ویری کوئکلی آپ کو کوئی یہ جو 5 اگست والی بات ہے اس میں کوئی نظر آتا ہے کوئی امپیکٹ کریٹ ہوگا؟
देखिए जी, ये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई रेला आएगा, विलेजेस उड़ा देगा और एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, उस तरह नहीं होगा। ठीक। मेरी नजर के अंदर गवर्नमेंट जो है इसको सीरियस होना चाहिए, इनसे बैठ के बात करे, हम्म। क्योंकि अगर तो ये गवर्नमेंट इन ऑपोजिशन है और अगर ये जलसे इस तरह करेंगे तो रिमेंबर वन थिंग, वो कहावत है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ठीक। तो कल अगर आप आएंगे आपके साथ भी यही होगा। आप बैठ के बात कर लें, ठीक। लोगों को निकाल के क्या होगा, क्या मुझे बता दे, क्या हो जाएगा मुझे बता दे, ठीक है, कुछ होगा? बिल्कुल आई डोंट थिंक सो। बैठ के बात करें। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बिल बैठ के अगर बातचीत कर ली जाए और मसाइल हल हो जाते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, बैकडोर डिप्लोमेसी चलती ही रहती है और हल उसी वक्त ही निकलता है जब मेज़ पे बैठे बंदा, व्हेन यू सिट अक्रॉस द टेबल एंड टॉक आउट थिंग्स, जॉट डाउन कर लें और जो चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लें, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 7 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।